अरब में घोड़े की सवारी का रवाज ज्यादा था। एक मरतबा का जिक्र है कि एक अरब सौदागर अपने घोड़े पर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। वो सौदागर को अपने डेरे पर ले गए। उन्होंने सौदागर को रस्सियों से बांध दिया और खुद आराम से सो गए। घोड़े ने दांतों से अपनी रस्सी काटी और आजाद होकर अपने मालिक के पास आया। वो रस्सियों में बुरी तरह बंधा हुआ था। घोड़े ने रस्सियों को मुंह में दबाकर पूरी ताकत लगाई और अपने मालिक को उठा लिया। वो उसे उठाए हुए रात भर चलता रहा। सुबह होने तक वो अपने मालिक के घर के दरवाजे तक पहुंच गया था। इसने मालिक को दरवाजे के सामने जमीन पर रख दिया। मालिक ने नौकर को आवाज दी। इसने आकर सारी रस्सियां काट दी। मालिक आजाद होकर अपने घर पहुंच गया, मगर घोड़ा इस मुश्किल सफर से इस कदर बेहाल हो गया था कि धड़ाम से जमीन पर गिरा और मर गया। ये है एक जानवर की अपने मालिक के साथ वफादारी की याद रह जाने वाली मिसाल। सोचने की बात ये है कि अगर एक घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार हो सकता है कि इसके लिए जान की कुर्बानी दे दे, हम इंसान अपने मालिक यानी अल्लाह ताला के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू। एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए, लेकिन हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में भी खाना कम था। सिर्फ एक शख्स पेट भरकर खा सकता था। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या तो वो खाना खुद खाते या अपने मुसलमान भाई को पेश करते। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख कर चिराग बुझा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी भूखे पेट सो गए। मज़े से अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। मेरा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। मेरे दो छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। खूब मज़े से जिंदगी बसर हो रही थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, तुम्हें नुकसान पहुंचाए। हम तीनों अम्मी का कहना मानते थे, मगर मेरा एक मंजुला भाई, जिसे हम प्यार से टिंकू कहते थे, बहुत शरीफ था। कभी कभार हमें इस सड़क से आगे चलने को कहता। एक दिन हम पकड़ पकड़ाई खेल रहे थे कि अचानक हमें एक सफेद रंग का खरगोश दिखाई दिया। हम तीनों उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। ढूंढते ढूंढते सड़क की तरफ आ गए। मुझे सड़क की तरफ जाना था, मगर खरगोश हासिल करने के लिए आना पड़ा। मैं इधर उधर देख रहा था कि अचानक रस्सी का फंदा मेरे पाँव में फंसा और कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चीखा, रोया, लेकिन वो मुझे देखकर हंस रहे थे। जब मैंने सारी रिहाई की कोशिशें कर डाली, देखा कि उन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा, तो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मुझे नींद आ गई।
جب نیند سے آنکھ کھلی تو میں قید میں تھا۔ جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہاں اور بچے بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور کہا دوستی کر لو۔ اس دن سے آج تک میں اسی قید میں ہوں۔ جب آپ بچے مجھے ملنے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچان لیا نا؟ اگر نہیں تو پہلی فرصت میں چڑیا گھر کی سیر کیجیے۔ سب سے زیادہ بھیڑ میرے پنجرے کے پاس ہوگی۔ میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ اب تو سمجھ گئے نا میں کون ہوں؟ تھینک یو۔ بچوں آج میں آپ کو بڑی مزاحیہ کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے شیخ چلی کا خیالی پلاؤ۔ ایک دن شیخ چلی بازار میں جا رہا تھا کہ کسی سپاہی نے ایک تیل کا کپا خریدا اور شیخ کو دے کر کہا، اے میاں یہ کپا اٹھا کر ہمارے گھر تک چلو، 2 آنے مزدوری دیں گے۔ شیخ چلی نے بہت اچھا کہہ کر کپا سر پر اٹھا لیا اور دل ہی دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کیا کہ 2 آنے ملیں گے تو اس سے ایک مرغی خریدوں گا اور پھر اس کے انڈوں میں سے بہت سے بچے نکلیں گے، پھر انہیں بیچ کر ایک بکری خریدوں گا، اس کے انڈوں میں سے پھر اس کے بچے بڑھتے بڑھتے بہت سے ہو جائیں گے، پھر انہیں بیچ کر ایک بھیڑ اور بھینس خریدوں گا، بھینس کو بیچ کر کچھ زمینیں خریدوں گا۔ یہ خیال آتے ہی شیخ نے تیل کا کپا چارے کا کٹا سمجھ کر زمین پہ دے مارا۔ تیل سارا کا سارا لڑک گیا۔ تیل کے مالک نے کہا، ارے للائی کیا بھنگ پی ہوئی ہے، 10 روپے کا تیل گرا کر سب ہاتھ میں ملا دیا۔ شیخ نے جواب دیا، تم تو 10 ہی روپے کو ہوتے ہو، میرا تو سارا کا سارا کنبا ہی غارت ہو گیا، لہٰذا بچوں اتنا بھی خیالات میں نہ ڈوبو کہ حقیقت سے ہی دور ہو جائے۔ صرف سپنے دیکھنے سے اور یہاں لیٹے رہنے سے سپنے پورے نہیں ہوتے۔ شیخ، ماں سوتا ہوں تبھی تو پیارے سپنے آتے ہیں۔ ماں، جیسے تم تو دن میں سپنے دیکھتے ہی نہیں نا، بیٹھے بیٹھے تم کسی نہ کسی خوابوں اور خیالوں میں کھو جاتے ہو، تجھے تو دھیان ہی نہیں رہتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ سپنے دیکھنا چھوڑو اور کوئی ڈھنگ کا کام وام کرو، تبھی جا کر دیکھے ہوئے خواب سچ ہوں گے۔ شیخ چلی اسی طرح سے اٹھ کر تیار ہوا اور کام کی کھوج میں نکل پڑا اور سوچنے لگا کیا کام کریں۔ ابھی یہ بات وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیڑ کے نیچے بیٹھے بیوپاری سے کام کے بارے میں پوچھا۔ اس کے پاس بڑی سی ٹوکری میں کافی سارے انڈے تھے۔ شیخ، کیوں بھائی صاحب آپ یہاں پر بیٹھ کر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بیوپاری، دراصل مجھے میرے یہ انڈے میرے گاؤں لے کر جانے ہیں، اگر کوئی میری مدد کر دے تو میں اسے 4 انڈے دام میں دوں گا۔ شیخ، صرف 4 انڈے؟ میں یہ کام کر سکتا ہوں مگر مجھے دام میں 6 انڈے چاہیے۔ بیوپاری، نہیں بھائی 6 تو نہیں، 5 دے سکتا ہوں مگر یہ صحیح سلامت لے کر جانا، ایک بھی انڈا نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ شیخ، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ شیخ چلی بہت خوش ہوا اور خیالوں میں کھو گیا، من سوچنے لگا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ ان 4 انڈوں میں سے 4 بچے نکلیں گے، وہ بڑے ہو کر انڈے دیں گے، کچھ انڈے بازار میں بیچوں گا اور کچھ سے بچے نکلیں گے، وہ بچے بڑے ہو کر ڈھیر سارے انڈے دیں گے اور پھر وہ بازار میں بیچوں گا، پھر مرغیاں بیچ کر اور پیسے کماؤں گا، اس سے بھینس اور بیل خریدوں گا، پھر دودھ دہی گھی کا کاروبار کروں گا، پھر میں امیر ہو جاؤں گا، بڑا سا مکان لوں گا، امی ابو خوش ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، کچھ پیسوں سے کپڑے کی دکان لوں گا اور میری کامیابی کے چرچے ہوں گے، جڑے ہوئے پیسوں سے سونے چاندی کا کاروبار کروں گا، گاڑی لوں گا اور پھر بنگلہ، میرے شان سے سب حیران رہ جائیں گے، میرے لیے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئیں گے، کسی خوبصورت سی لڑکی سے میری شادی ہوگی، پھر پیارے پیارے بچے ہوں گے، جب میں دکان پر جاؤں گا بچے مجھے روکیں گے کہ میں کام پر نہ جاؤں اور پھر یہ سوچ شیخ سعدی کی حکایت سناؤں گی جس کا نام ہے علم و دولت۔
مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے، ایک کو علم حاصل کرنے کا اور دوسروں کو مال و دولت جمع کرنے کا شوق تھا۔ علم کا شوقین عالم بن گیا اور مال سے محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان، میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا کی ہے، اور آپ قارون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔